السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ عزیزہ سامعات، درس عقیدہ کے 19ویں قسط لے کر پیش خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ الہ العالمین آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور علمی قافلہ کے ساتھ استقامت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں: وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُهْدِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ۔ بندہ مومن دائرہ ایمان سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا، اس وقت تک بندہ مومن نہیں نکلتا ایمان کے دائرہ سے، جب تک کہ ان حقائق کا انکار نہ کر دے جن کی بنیاد پہ وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس عبارت پر فضیلت الشیخ صالح الفوزان کی بہت ہی اچھی عبارت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کفر کو صرف انکار میں منحصر کر دینا مرجئہ کا عمل ہے۔ درست بات یعنی صحیح بات تو یہ ہے کہ جحد و انکار بھی کفر کا ایک باب ہے، جیسا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب تیمی رحمہ اللہ نے 10 نواقض اسلام میں مع دلیل بیان کیا ہے۔ جیسے اللہ کے ساتھ شرک، دین کا استہزاء یعنی دین کا مذاق، گرچہ جحد اور انکار مقصود نہ ہو۔ آج کل لوگ دھڑلے سے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، غیروں کے نام کی منتیں مانگتے ہیں اور توحید کے ماننے والے بھی کہلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کو گالی بھی دیتے ہیں، اور پوچھنے پر دو ٹوک لفظوں میں توحید کے اقراری بھی بن جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کفر کو ایک دائرہ میں سمیٹ دینا سراسر غلط ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: والایمان هو اقرار باللسان والتصدیق بالجنان۔ یعنی اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے۔ یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ کے نظروں میں، امام طحاوی رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ آئیے اس عبارت کی وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ یہ تعریف درست نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف مرجئہ کی تعریف ہے، یعنی فرقہ مرجئہ جو گمراہ فرقہ ہے، ان کے نزدیک یہ ایمان کی یہ تعریف ہے کہ اقرار، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہی ایمان ہے، جو اہل سنت والجماعت کی تعریف سے ٹکراتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ایمان کی تعریف یوں کرتے ہیں: قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالجوارح یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا۔ یہ ایمان جہاں اطاعت سے بڑھتا ہے وہیں گناہ سے گھٹتا بھی ہے۔ یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اقرار باللسان یعنی زبان کے ذریعے سے اقرار کرنا، و تصدیق بالجنان اور دل کے ذریعے سے اسے قبول کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور وعمل بالجوارح اور عمل کے ذریعے سے اسے ثابت کرنا۔ یعنی اہل سنت والجماعت ایمان کی تعریف میں 3 چیز کو شامل کرتے ہیں: زبان سے اقرار کو، دل سے تصدیق کو، اور عمل اور اپنے اعضاء جوارح سے عمل کو۔ جبکہ اس کے برخلاف امام
تو حافظ رحمہ اللہ دو چیز کو شامل کرتے ہیں جو کہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ ایمان، ہم نے پڑھا کہ ایمان کی تعریف میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یزید بالطاعت وینقص بالمعصیت، کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور گناہ سے، معصیت کے ارتکاب سے ایمان یعنی جہاں ایمان اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے، وہیں ایمان گناہ کرنے سے گھٹتا بھی ہے، معصیت کے ارتکاب سے گھٹتا بھی ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ اللہ رب العالمین سورہ انفال آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں زبان سے روکے، اس کی بھی طاقت نہ رہنے پر اسے دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کی کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا راستے سے موذی چیزوں کو ہٹانا ہے، اور حیا، شرم و حیا ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے۔ ان دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، عمل کرنا ایمان کے اندر داخل ہے، جیسا کہ متقدمین اور متاخرین تمام علماء اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان راویوں کی روایت تک کو اپنی صحیح کے اندر داخل نہیں کیے ہیں، اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر داخل نہیں کیے ہیں جو عمل کو ایمان کی تعریف میں شامل نہیں مانتے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان کلہ حق، شریعت میں پائے جانے والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات برحق ہیں۔ آئیں اس وضاحت کی جانب چلیں اس عبارت کی۔ یہ بہت ہی نفیس عبارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہر حکم برحق ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو حدیثوں کو متواتر اور احاد میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے اور یہ حدیث متواتر ہے اور یہ حدیث احاد ہے، خبر احاد ہے، صرف احادیث متواترہ سے ہی استدلال کرتے ہیں، اور مزید کہتے ہیں کہ احادیث یعنی خبر احاد والی احادیث علم و یقین کا فائدہ دینے سے عاری ہیں، لہٰذا ان سے عقیدے کے باب میں استدلال درست نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں باطل اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہر قول و فعل اور تقریر خواہ متواتر ہو یا احاد علم و یقین کا فائدہ دیتا ہے، اور احادیث احاد سے عقیدے کے باب میں استدلال درست اور اسلاف کا طریقہ کار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہر حکم لینے کے ہم مکلف ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، احادیث رسول سے جو ثابت شدہ ہے اس پر ہر باب میں عمل درست ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، برخلاف ان دو گمراہ فرقوں کے۔
پہلا فرقہ، ان کے یہاں احادیث پر مطلقاً عمل درست نہیں ہے، جبکہ قرآن پر مطلقاً عمل درست ہے۔ یہ فرقہ اہل قرآن کہلاتا ہے۔ دوسرا فرقہ، وہ جن کے یہاں صرف احادیث متواترہ ہی قابل حجت ہے، خبر احاد حجت نہیں ہے۔ یہ دونوں ہی فرقہ جہالت و گمراہی کے راہ میں بھٹک رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ جو بھی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ برحق ہے، اس پر عمل درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار واقعات میں خبر واحد کو معتبر مانا اور اہل ایمان کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے۔ آئیے اس میں سے ایک دو احادیث کو ہم جانتے ہیں۔ جیسا کہ رؤیت ہلال کے مسئلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تنہا گواہی جملہ صحابہ کے لیے روزہ رکھنے کی باعث ہوئی۔ اسی طرح ایک بدو، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چاند دیکھنے کی گواہی دیتا ہے۔ آپ شہادتین کے اقرار کے بعد ان کی گواہی معتبر مانتے ہیں اور صحابہ کے درمیان روزہ رکھنے کا اعلان کراتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کے قوم میں بھیجا پہل معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جملہ ارکان اسلام کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ خبر واحد شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں ہوتی تو پھر آپ معاذ بن جبل کو تنہا کیوں بھیجتے؟ وہ بھی شہادتین کی گواہی کے لیے، نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت عائد کرنے کے لیے۔ ان تمام باتوں سے یہی ثابت ہوتی ہے کہ خبر واحد حکم میں حجت ہے، خواہ عقیدہ ہو یا احکامات۔ ہر معاملے میں خبر واحد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے حجت ہے۔ آج کا درس میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے اور تا دم حیات مومن بنا کر رکھ، اور موت بھی دے تو اسی ایمان کیفیت میں دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔